حدیث نمبر 28 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ جب یہ حدیث شروع کریں آپ لوگ بھی ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے۔ عن عبداللہ بن عبداللہ قال عائشہ تقول لو استقبلت من امری، حضرت عباد بن عبید اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کرتی تھی اگر مجھے اس معاملے کا پہلے علم ہوتا کہ جس کا بعد میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں غسل دیتی۔ احادیث صحیح سے واضح ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی میت اور بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے، بلکہ معطا امام مالک کتاب الجنائز میں ہے کہ جس وقت ابو بکر فوت ہوئے تو ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں غسل دیا۔ اس جیسی دیگر احادیث کی موجودگی میں اس مسئلے میں کوئی اشکال نہیں رہتا کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فاطمہ کو غسل دینا بھی ثابت ہے۔ حدیث نمبر 29 عورت کے سوگ کی مدت۔ عن ام حبیبہ ابنت ابی سفیان لما جاءہا نای ابیہا دعت بطیب۔ ام المومنین ام حبیبہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہیں اپنے باپ کی وفات کی خبر ملی تو 3 دن گزرنے کے بعد خوشبو منگوائی، پھر اپنے ہاتھوں پر لگائی، فرمایا مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر خامد پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ ام المومنین ام حبیبہ کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تو تیسرے روز خوشبو منگوائی، بازوؤں پر لگائی، پھر فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں تھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ مجھے سوگ نہیں ہے، 3 دن گزر گئے ہیں۔ میں نے یہ خوشبو استعمال اس لیے کی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کے سوا کسی اور پر 3 دن سے سوگ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یاد رہے خامد کے سوگ کی مدت میں عورت زیب و زینت سے پرہیز کرے، البتہ غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا یا اشد ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر نکلنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 30 میت پر بیان کرنا جائز نہیں۔ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب وداع بدعوۃ الجاہلیہ۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیے اور جاہلیت کے بول بولے۔ رونا، پیٹنا، چینچنا، چلانا یہ دور جاہلیت کی بہت بڑی رسم تھی۔ کسی کی موت پر آہو بکا کرنا، نوحہ و ماتم کی صفیں بچھ جاتی، جی بھر کے رخساروں کو پیٹا جاتا، بالوں کو نوچا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے حرکات سے منع فرمایا، صبر کی تلقین فرمائی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ ماتم کرنے والے سے سختی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، نفرت اور بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، اسی لیے بے صبری کا مظاہرہ قطعاً کرنا جائز نہیں ہے۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پیغام آیا اور اللہ کی طرف سب نے پلٹ کر جانا ہے، ایک دن جانا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک جو پریشان ہے اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو احادیث سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ میں سب کے لیے
یعنی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی پریشانیوں اور آخرت کی سختیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ